لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة فتحا قريبا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے ذو الحجہ کے مہینے بڑیاں فضیلتیں عطا کیتیاں. اس مہینے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نیکیاں بڑی بڑی عبادتاں اکٹھیاں کر دیتیاں. قربانی بھی اس مہینے اندر، حج بھی اس مہینے اندر، تکبیرات ذکر و اذکار بھی اس مہینے اندر، یوم عرفات دا روزہ بھی اس مہینے اندر. اس مہینے دے نال ساڈیاں اسلامی تاریخاں بھی وابستہ نے، ساری اسلامی یاداں بھی وابستہ نے. انہاں یاداں وچوں ایک یاد 18 ذو الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان ہے. آپ کی تاریخ ولادت کے اندر اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل تو 7 سال بعد پیدا ہوا. آپ کے زمانے اسلام اندر بھی اختلاف ہے. راج موقف یہ ہے کہ جنہوں نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیتا، نبوت کا اعلان کیتا تے مکہ تے مدینہ تو بعد تجارتی قافلے دے نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ویس انہوں نے خبر ملی کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیتا، نبوت کا دعویٰ کیتا. جدو سفر تو واپس آئے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال لمبی چوڑی بحث ہوئی، گفتگو. اور گفتگو حضرت عثمان واسطے تسلی بخش ثابت ہوئی کہ حضرت عثمان کی فضیلت اندر نبی پاک علیہ السلام کی زبان مبارک جو جڑیاں حدیثاں نکلیاں نے انہاں کی تعداد تقریباً 20 تو 25 ہے. تے قرآن مجید اندر بے شمار آیات اندر بے شمار مقامات کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دے یاراں کا تذکرہ فرمایا. سورہ فتح کی آیت اندر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضرت عثمان کی فضیلت بیان فرمایا. توجہ کرنا میرے انتصاب فی ومرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی پاک علیہ السلام دے سینے اطہر دے قرآن نازل ہویا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک. اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق کائنات دا رب راضی ہو گیا، اللہ تو کنہ دے راضی ہو گیا. فرمایا عن المؤمنین مومنہ دے راضی ہو گیا. اللہ سنیا مومن تے بڑے نے ہر وہ بندہ جڑا قرآن و سنت دے مطابق عمل کرتا ہے، ہر وہ بندہ
آمینہ دی گل کرتا پیا جی محبوب جی تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیتی ہے بیعت لئیے اللہ سونیا بیعت کئی ہوئی نے مکہ اندر بھی بیعتاں ہوئی نے مدینہ اندر بھی ہوئی نے بدر بہت اندر بھی بیعتاں ہوئی نے تو کنا بیعتاں دی گل کرتا پیا فما اذ یبایعونک تحت الشجرہ فرمایا اس بیعت دی گل کرتا پیا جڑی ایک درخت تھلے محبوب جی تسی اپنے یار کرو لئیے اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا نکلے نے مدینہ منورہ وچوں نکلے نے مقام حدیبیہ تے آ گئے نے کافراں نے میرے پیغمبر دا خبر پہنچائی کافراں نے میرے پیغمبر تک پیغام پہنچایا اسی تواڈے تے پابندیاں لگا دتیاں نے تسی مکہ وچ نہیں آ سکدے تواڈے مکہ آن وچ پابندیاں لگا دتیاں نے میرے پیغمبر تک خبر آئی ہے میرے پیغمبر نے فرمایا کافر ساڈے تے پابندیاں نہ لگاؤ اسی تواڈے اسی لڑن نہیں آندے پے اس بیت اللہ دا دعا کرن آندے پے اسی اللہ دے گھر دا دعا کرن آندے پے میرے پیغمبر نے حضرت عثمان نو بھیجیا مکہ مکرمہ اندر جاؤ میرا پیغام پہنچا دیو حضرت عثمان چلے گئے نے مکہ مکرمہ اندر جا کر کے میرے پیغمبر دا پیغام پہنچا دیتا میرے پیغمبر دی خبر پہنچا دیتی جڑے مکہ دے لوگ سن مکہ دے چودھری تے نواب وہ کہندے عثمان تو بڑی دولت والا تیرے کول بڑا پیسہ ہے جا تیرے واسطے مکہ دا جا تیرے واسطے بیت اللہ دا دروازہ کھلے جا کر کے طواف کر لے جا کر کے عمرہ کر لے تیرے واسطے آپ زمزم موجود ہے دستیاب ہے جا کر کے بیت اللہ دا طواف کر لے حضرت عثمان نے جواب دیتا وہ کافر جدوں تک میرے پیغمبر طواف نہیں کرے گا میں بھی طواف نہیں کراں گا میں بھی عمرہ نہیں کراں گا میں اپنے پیغمبر دے نال عمرہ کراں گا اللہ اکبر اللہ مکہ دے کافراں نے خبر اڑا دیتی مشہور کر دیتی میرے پیغمبر کو خبر آ گئی ہے اسی حضرت عثمان شہید کر دیتا ہے حضرت عثمان شہید کر دیتے گئے میرے پیغمبر مایوس ہو گئے میرے پیغمبر پریشان ہو گئے میرے پیغمبر نے فرمایا او لوگو حضرت عثمان کو مکہ دی اندر شہید کر دیتا گیا ہے حضرت عثمان کو شہید کر دیتا ہے مکہ دی اندر کافرہ نے کر دیتا ہے آؤ آج بیعت لاؤ اس درخت لے آؤ بیعت لاؤ جدوں تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لیا جائے گا کوئی پلٹ کر کے واپس نہیں آئے گا اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت لئی میرے پیغمبر نے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت لئی فرمایا محبوب جی جدوں تک عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لیا جائے گا اسی واپس پلٹ کر کے نہیں آئیں گے حضرت عمر نے بھی بیعت لئی حضرت علی نے بھی بیعت لئی 1400 صحابہ نے بیعت لئی 1400 صحابہ نے میرے پیغمبر نے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کر کے بیعت لئی میرے پیغمبر نے اچانک اپنا ہاتھ بلند کیتا فرمایا لوگو عثمان دا ہاتھ ہے میرا ہاتھ ہے آج میں بیعت لئی عثمان کو لو عثمان دا ہاتھ سمجھیا جی میرا ہاتھ ہے نیچے پیغمبر دا ہاتھ آیا اوپر عثمان دا ہاتھ آیا اللہ اکبر اللہ کائنات تیرا بڑی جوش آیا فرمایا تمہاری فوق ایدیہم یا تمہاری فوق ایدیہم محبوب جی تلے تواڈا ہاتھ آیا اوپر عثمان دا ہاتھ آیا میں کائنات تیرا بڑا ہاتھ عرشہ تے عثمان دے ہاتھ تے ہاتھ آیا اللہ اکبر اللہ فرمائے نیچے مصطفیٰ دا ہاتھ اوپر عثمان دا ہاتھ تے عرشہ تے میں رب دا ہاتھ وہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے 1400 صحابہ تے رضامند ہو گیا اللہ تعالیٰ نے 1400 صحابہ تے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیتا اعلان کر دیتا توجہ کرنا
میرے اور تسانے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے ارادہ کیتا بدر دے میدان اندر بدر دا میدان سجان واسطے میرے پیغمبر نکلے نے میرے پیغمبر دے صحابہ بدر دے میدان دیا تیاریاں کرتے پہنے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے حضرت عثمان کو اپنے کول بلایا اپنے کول بلا کر کے میرے پیغمبر فرماتے ہیں عثمان میرا دل کرتا ہے میں ارادہ کرنا سارے بدر دے میدان اندر جان لیکن تو نہ جائے تو اس واسطے نہ جائے تیری بی بی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار نے تو نہ دی تیمارداری کرنی ہے تو نہ دا خیال رکھنا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں محبوب جی میرا بھی دل کرتا ہے میں میدان بدر اندر جاؤں میدان بدر اندر جا کر کے لڑائی کرا میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان کل سن لے تو میدان بدر اندر نہیں جانا بلکہ تو اپنی بیوی دی تیمارداری کرنی ہے جو اجر اللہ تعالی بدر کے میدان اندر لڑنے والے مقام کریں گے وہ بھی اجر اللہ تعالی تینوں کر بیٹھی ہے عطا کر دے گا اپنی بیوی دی تیمارداریاں کرتیاں اور وہی اجر اللہ تعالی تینوں عطا کر دے گا میرے پیغمبر بدر دے میدان اندر لڑے اللہ رب العالمین نے فتح عطا کر دی ہے فتح ہو گئی ہے میرے پیغمبر واپس آئے نے مدینہ منورہ دے اندر واپس آئے نے مدینہ دے لوگ میرے پیغمبر کا استقبال کرنے واسطے نکلے نے میرے پیغمبر نے نظریں دوڑائیاں فرمایا میرے صحابہ عثمان نظر نہیں آندا پیا میری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں نظر آندیاں پیا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے صحابہ نے میرے نبی خبر دیتی ہے محبوب جی تھوڑی بیٹی کا انتظار کر دیا کر اس دنیا تو چلی گئی نے تھوڑی بیٹی کا انتظار کر دیا روح پرواز ہو گئی ہے حضرت عثمان انہاں دے کفن دفن کا انتظام کرنے اندر مصروف نے اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان مصروف نے انہاں دا کفن دفن کا انتظام کرنے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا دلونی علی قبرها او میرے صحابہ بھی ہو میری بیٹی دی قبر پہ لے کر کے جاؤنا میرے پیغمبر کہنے حضرت عثمان مٹی برابر کر دے پہنے میرے پیغمبر نے اپنا چہرہ آسمان پر اٹھایا میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ میری بیٹی نو میری وجہ تو بڑے دکھ دیتے گئے میری بیٹی نو میری وجہ تو بڑے دکھ دیتے گئے اللہ میں اپنی بیٹی تے راضی اللہ تو بھی راضی ہو جا یہ گل کہہ کر کے میرے پیغمبر آئے میرے پیغمبر نے حضرت عثمان کو دیکھا انہاں دی آنکھوں میں آنسو آتے پے انہاں دی آنکھوں میں آنسو آ گئے اللہ اکبر اللہ فرمایا ہے عثمان غم کا دائیں جان والے تے چلے جایا کر دینے جان والے تے ٹر جایا کر دینے اللہ اکبر اللہ جی محبوب جی جان والے تے چلے جایا کر دینے لیکن میں اس گل دا غم میں کیا جو بعد میں کوئی دعوت رسول نہیں آکھیا کرے گا اللہ اللہ کیوں نہیں آکھیا کرے گا اس واسطے میں اپنی دوسری بیٹی کلثوم دا بھی نکاح تیرے نکاح اندر دے چڑھا گا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دا دوہرا دماد ہے میرے پیغمبر دا دماد ہے حضرات وہ وقت بھی آیا حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا تو چلی گئی یعنی روح پرواز ہو گئی میرے پیغمبر نے حضرت عثمان نے کندھے پہ کر کے ہاتھ رکھا میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان اگر اللہ تعالی نے مینوں اور بھی بیٹیاں دنیا
مختلف صورتوں کے اندر کئی صورت کسے صحابی کول کوئی صورت کسے صحابی کول کوئی صورت کی تحریکیاں پہیاں نے مختلف شکلہ کے اندر قرآن ہوتا سی کئی پیجاں کے صورتہ لکھیاں نے انہا صورتہ حضرت عثمان نے کبار صحابہ نے مشرے دلال ایک صورت اندر جمع کیتا اس واسطے کی تک قیامت تک لوگ پڑھتے ہیں کہ عثمان کو بھی ثواب جاتا رہے گا لیکن یہودیاں نے کل چنگی نہیں لگتی عبداللہ بن سبا یہودی ہیں انہیں حضرت عثمان کے خلاف ایک پروپوگنڈی ایک مہم تیار کی تھی جتنے بندہ ہے حضرت عثمان کے خلاف گلہ کرتے ہیں گلہ کر دیا انہیں 900 بندہ تیار کر لیا 900 بندہ اور مدینہ منورہ کی تو جانا چاہیے مشورہ ہویا کہ تو سلحجہ دے مہینے اندر لوگ حج واسطے جان گے لوگ مدینہ منورہ کو مکہ اندر جان گے مدینہ خالی ہو جائے گا مدینہ اندر جو تو لوگ چلے جان کے مکہ اندر وہ تو انہوں نے اپنا پہلا پروپوگنڈی ایک مہم جو تیار کی تھی اپنی پہلی سازش انہوں نے تیار کی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ شام خطبے پہنے خطبہ دیتے پہنے اللہ اکبر اللہ باقی مختلف ٹولیاں دی اندر بیٹھے ہوئے نے حضرت عثمان نے وہ عصا پکڑیا ہوا ہے اپنے ہاتھ اندر جڑا عصا میرے پیغمبر پکڑیا کرتے سن ایک باغی پھرا اٹھ کر کے کہتا ہے عثمان اسی تیرا خطبہ سننا نہیں چاہتے کیوں سننا نہیں چاہتے وجہ کی ہے فرمایا عثمان تو خلافت چھڑ دے جدو تو خلافت چھڑ دے گا سی تیرا خطبہ سن لگا گے حضرت عثمان نے جواب دیتا ہو لوگوں میں خلافت چھڑ نہیں سکتا میرے خلافت چھڑ اندر میں کوئی حرج نہیں ہے مگر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یقمصک قمیصا اے عثمان اسی بیٹھے ہویا صاحب حضرت میرے پیغمبر نے میرے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تینوں قمیص پہنائے گا لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن تو اتارنی نہیں اللہ تعالیٰ تینوں خلافت جامعہ پہنائے گا خلافت عطا کرے گا تو چھڑنی نہیں خلافت اس واسطے میری جان جاتی ہے چلی جائے میں نبی کی حدیث تو چھڑ نہیں سکتا میں نبی کی حدیث نے عمل کر کے دکھاؤں گا اتنی کل زبان جو کتنی ہے حضرت عثمان تے باغیاں نے پتھراؤ شروع کر دیتا پتھراؤ شروع کیتا ایک باغیاں کے بدی آئی حضرت عثمان تے آدمی جو سارا پکڑی آئی پکڑ کر کے دو ٹوٹے کر کے زمین پر سر دیتا ہے حضرات نے پیغمبر کی نشانی سیاہ صاحب صدیقی اکبر کی نشانی سیاہ صاحب فاروق اعظم کی نشانی سیاہ صاحب اللہ اکبر اتنا پتھراؤ کیتا ہے حضرت عثمان گر گئے نے مسلح دے ممبر پہ گر گئے نے بے ہوش ہو گئے نے چند صحابیاں نے آپ نے پوچھایا آپ کے گھر اندر باقیاں پتہ چل گیا حضرت عثمان اپنے گھر اندر موجود نے حضرت عثمان اپنے گھر اندر میں انہوں نے محاصرہ کر لیا آپ نے کرتا مدینے دیاں گلیاں دی اندر پھرتے نے باغی مدینے دیاں گلیاں دی اندر پیرا گرتے پھرتے نے اللہ اکبر اللہ وہ لوگوں عجیب اتفاق ہے آج اس کنویں دا پانی عثمان تے بند کر دیتا گیا ہے جس کنویں کو لے کر کے دین والا آپ عثمان ہے آج اس مسجد نبوی دی امامت چھڑا دیتی گئی ہے اس مسجد نبوی اندر نماز پڑھتے پابندی لگا دیتی گئی ہے جس مسجد نبوی دی جگہ کم پیچے پہ لے کر کے دین والا عثمان ہے 40 دن تک حضرت عثمان اپنے گھر اندر زندہ رہنے بغیر پانی تو پوچھنے والے ہاں پوچھیا عثمان جی گزارا کی میں کر دیو فرمایا جی کو میرے بھوک تے پیاس لگ جاتی ہے میں رب دا قرآن پڑھ لگ جاتا رب دا قرآن پڑھتا رب بھوک بھی دور کر دیتا ہے پیاس ختم ہو جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اقرار دا وقت ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ 2-4 ساتھیاں لے کر کے آئے حضرت عثمان دے گھر اندر آ کر کے کہتے ہیں عثمان جی میں کہیں گلہ کرنیاں نے کہیں باتاں کرنیاں نے پہلی تسی خلافت چھڑ دیو فرمایا نا علی میں خلافت چھڑ نہیں سکتا
اندر تلوار لے کر کے نکل دیا تے باغیوں قتل کر دیتے ہیں. وہاں عثمان میں قربان جاواں تیری محبت تو تیری عصمت تو. فرمایا گل سن میرا علی مدینے دیاں گلیاں دی اندر میرے پیغمبر دیاں گلیاں دی اندر اے گلیاں تے او گلیاں نے جنہاں گلیاں دی اندر میرے پیغمبر دیاں گلیاں لگیاں نے جنہاں گلیاں دی اندر میرے پیغمبر کے نقش قدم موجود نے. اس واسطے مدینے دیاں گلیاں دی اندر میں خون نہیں دیکھ سکتا. میں مدینے دیاں گلیاں دی اندر میں خون برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. نہ چوتھی سی گل من لو اسی تھوڑے واسطے بہترین گھوڑے کا انتظام کر دیتے ہیں. تسی یہ جو کرنا ہے بہترین گھوڑے کا انتظام ہو جائے گا. تسی مدینہ چھڑ کر کے مکہ اندر چلے جانا ہے. مدینہ تو سفر کرنا ہے مکے اندر. فرمایا نانا میرا لیے نہیں ہو سکتا. میں پیغمبر دیاں گلیاں مدینے دیاں گلیاں کے وچ خون برداشت نہیں کر سکتا تے پیغمبر دیاں گلیاں دی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اللہ میرے پیغمبر دا فرمان ہے جیڑا بندہ مدینے اندر فوت ہو جائے گا کل قیامت کا دن ہوئے گا میں نبی اس بندے کی شفاعت کراں گا. میں نبی اس بندے کی سفارش کراں گا. اللہ اکبر. اللہ ایک گل کہہ کر کے حضرت علی چلے گئے نے. حضرت علی چلے گئے نے. باغیاں نے مشورہ کیتا دیر نہیں کرنی چاہیے دیر نہیں کرنی چاہیے. انہاں محاصرہ ہو تم کر لیا. اللہ اکبر. اللہ مختصر یہ ہے 18 ذوالحجہ کا دن چڑھ گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے روزے دی نیت فرمائی ہے روزہ رکھیا ہے. روزہ رکھ کر کے قرآن دی تلاوت کرنے لگ پے نے. قرآن پڑھتے ہیں تو پیر دا وقت آیا. حضرت عثمان نے آرام کیتا. خواب اندر میرے پیغمبر کی زیارت کی ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں عثمان لگتا ہے بھوک پیاس بڑی لگی ہے آ جا میرے کو آ کر کے روزہ کھول لے روزہ افطار کر لے. جدوں اٹھے نے اپنی بیوی کو بلایا کہتے کہ لگتا ہے میری شہادت کا وقت قریب ہے میری موت کا وقت قریب ہے میری شہادت کا وقت قریب ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دی تلاوت کرنے لگ پے. قرآن پڑھنے لگ پے. قرآن پڑھدیاں پڑھدے اس مقام پہ آ گئی. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ فسیکفیکہم اللہ دی الفاظ بھی آئے. ادھر باغی اندر داخل ہو گئے نے. حضرت عثمان کے سر اندر لوہے دی لاٹھ ماری ہے. حضرت عثمان کے سر وچوں خون دے فوارے نکلے نے تے قرآن تے گر گئے نے. حضرات محترم کل قیامت کا دن ہوئے گا. کسی دی شہادت دی گواہی بدروں دا میدان دے گا. کسی دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا. کسی دی شہادت دی گواہی مسجد دا مصلی دے گا. لیکن عثمان ہوئے جن دی شہادت دی گواہی دے گا تیرا بیٹا قرآن دے گا. اللہ اکبر. اللہ شور بھی آئے. سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیہ نے آ کر کے بیٹیاں باغی اندر داخل ہو گئے نے. حضرت عثمان شہید کر دی پیاریاں دی اندر آ کر کے اپنا ہاتھ اگے کر لیا تلوار دے اگے کر لیا. فرمایا نام مارا جی میرے پیغمبر کا دوہرا دماد ہے میرے پیغمبر کا دوہرا دماد ہے تے جنت دا شہزادہ نام آ رہا جی. لیکن اس ظالم دے دل اندر درس نہیں آیا. وہ گلہ اثر نہیں کی دیا. انہیں تلوار چلا دیتی ہے میرے پیغمبر انہیں تلوار چلا دیتی ہے. سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انگلیاں کٹیاں جا رہی ہیں تے میرے عثمان کا سر کٹیاں جا رہی ہیں. سر نک تو جدا ہو گیا سر قلم کر دیتا گیا. اللہ اکبر. اللہ حضرت عثمان کی روح پرواز ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عثمان کی روح پرواز ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرات بڑے بڑے دشمن دیکھے نے. بڑے تو بڑا دشمن اگر قتل کر لینا ہے تو سینے اندر ٹھنڈ پہ جاتی ہے. لیکن کیسے دشمن تھے عثمان دے سر قلم کر دیتا فوت ہو گئے شہید
دیا گیا. حضرت امام ابن سیرین محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کا طواف کرتے پیسے وہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کرتا پیا پیچھے ایک بندہ طواف کرتا پیا ہے اللہ اکبر اللہ اپنی زبان چو کہتا ہے نالے طواف کرتا ہے اللہ مینوں معاف کر دے لیکن مینوں پتہ ہے تو مینوں معاف نہیں کرنا مینوں یقین ہے تو مینوں معاف نہیں کرنا. آپ فرماتے ہیں پیچھے مڑ کر کے فرماتے ہیں بدبختہ کی کہتا پیا ہے وہ کہتا ہے میں وہی بدبختہ جن نے حضرت عثمان دے چہرے دے نال بے غیرتی کیتی سی. بی بی نے